إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عباسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا۔ محترم حضرات، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جمعے کے اس خطبے میں ہم موجود ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جس کو جتنا ٹائم ملتا ہے، جتنا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اس وقت کو وہ غنیمت جانے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان۔ آگے کس کی زندگی میں کیا ہوگا اس کا پتہ، علم آپ کو مجھے نہیں ہے۔ آگے کی باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ لیکن جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو لمحات آپ کو عطا ہوئے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اندیشوں میں نہ جئیں۔ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی کا ایک آخری وقت رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی جینا چاہے بھی تو نہیں جی سکتا ہے، اور جب وقت مقررہ آئے گا تو اس کو داعی اجل کو لبیک کہنا ہے۔ دوستو عزیزو، ہمارے پاس 20 منٹ کا دورانیہ ہے۔ اس 20 منٹ میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میرا اور آپ کا حساب ہوگا۔ اگر اس حساب پر یقین نہیں ہے تو آدمی زندگی میں جو چاہے کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سوالات کریں گے، کافروں سے الگ سوالات ہوں گے، مومنوں سے الگ سوالات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کے سلسلے میں آپ سے عتاب کریں گے، غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن آپ سے پوچھے گا اور مجھ سے پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے کے لیے، میری مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ کہے گا، بندے سے مراد آپ اور میں ہوں۔ حشر کے میدان میں میں اور آپ کہیں گے میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، میں تیرے پاس کیسے آ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے عبدی فلان مرض، فلاں میرا بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو وہاں جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو کتنی اچھی بات کہی گئی کہ آپ کے ہاں
کتنے نیکی کمانے کے مواقع ہیں، کتنے بیمار ہیں جو تڑپ رہے ہیں اپنے علاج و معالجے کو لے کر۔ سب سے پہلے آپ کے اور میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں جن کو علاج و معالجے کی ضرورت ہے۔ کتنی اولاد ہے جو بوڑھے ماں باپ کے آرام سکھ چین پر دھیان دیتی ہے، اس پر ان کے علاج اور معالجے پر پیسہ خرچ کرتی ہے۔ یا تو یہ اس حدیث قدسی میں تو کسی اور بندے کی بات کہی گئی، آدمی اپنے رشتہ داروں سے اچھا کرتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک اچھائی کرنے کا، دوسرا حسن سلوک کرنے کا۔ عبدی فلان مرض فلم تعدہ، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے عیادت نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ غور سے سنیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بات کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے بہترین بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہم سن لیں تو اتنا ہی بس ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا، حدیث قدسی میں، اے میرے بندے میں بھوکا ہوا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بندہ کہے گا کیف اطعمک، اے اللہ میں تجھے کیسا کھانا کھلا سکتا ہوں، وانت رب العالمین، تو سارے جہانوں کا رب ہے، تو سب کو کھلاتا ہے، ہم تجھے کہاں سے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو وہاں مجھے پاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ کتنے مواقع ہیں۔ اس دھوپ کے زمانے میں آپ اپنے گھر کے باہر پانی پینے کے لیے ایک ہانڈی رکھ سکتے ہیں، آنے جانے والے راہگیر پانی پی سکتے ہیں۔ آپ کی بڑی بڑی بیماریاں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، عافیت دے۔ جو ایسی بیماریاں جو لا علاج ہیں، ان بیماریوں کا بھی یہ علاج ہے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفایا بھی دے گا۔ اس حدیث میں یہی بات کہے گی کہ عبادتیں یہ ہیں ضرور کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، جمعے کی نماز پڑھیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، رمضان آیا ہے روزہ رکھ لیں، لیکن یہ بھی تو عبادتیں ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی بیمار کا علاج و معالجہ کر دینا، کبھی کسی پیاسے کو پانی پلا دینا۔ یہی تو بات کہی گئی گرمی کے زمانے میں۔ اس گرمی میں آپ آئے ہیں، گھر سے نکل کر یہاں آئے تو کتنی گرمی کا احساس ہوا۔ کتنے راہ چلتے مسافر ہیں جو پریشان ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے، اپنے گھر کے باہر ایک ہانڈی رکھوا دیجئے، اور یقین رکھیے جیسے کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں ہی کہتے ہیں، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو پلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی باتیں اس حدیث میں کہی گئیں۔ کہاں ہیں عمل کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو ان حدیثوں کو، ہم صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں، صحیح مسلم کی بات کرتے ہیں، اس حدیث میں یہ ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور پیاسوں کو پانی پلاؤ اور بیماروں کے علاج و معالجے کا بندوبست کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر کیسے برستی، کیسے رحمت برسے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حساب ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو یہ ساری نیکیاں تمہاری اس میں گنی جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے ایک تابعی شافی بن مانع الاصبحی کہتے ہیں کہ میں مدینہ گیا تو مدینے میں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، سارے لوگ ان کو گھیر کے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے انتظار کیا کہ ذرا لوگ چھٹ جائیں تو میں ان سے ایک آدھ سوال کروں، کچھ پوچھ لوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جن کا گزارا ہوا، جنہوں نے کہا اوصانی خلیل،
میرے دوست نے مجھے وصیت کی کہ میں سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لوں. ہاں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. تو میں نے انتظار کیا کہ ذرا لوگ چھٹ جائیں تو میں ذرا ایک آدھ سوال کر لوں. جب لوگ ذرا اچھے لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، یہ تو علماء کی سروس 24/7 تو ہے نہیں، رات 11 بجے 12 بجے بلا کے نہیں. علماء سے جب وہ فری ہو جائیں تو ادب کے ساتھ علماء سے سوال کرنے کی بھی آداب ہوتے ہیں. بہرحال ایک الگ گفتگو ہے کہ علماء جب تک ہیں علماء کی قدر کر لی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ علماء ختم ہوتے جائیں گے. جو اچھے علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ ختم ہوتے جائیں گے. لوگ واٹس ایپ کے علماء کو عالم بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے. وہ لوگ جن کو فالوورز زیادہ ہیں، عالم تو نہیں ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا تقریر کرتے ہیں. اچھا بولنا، اچھا تقریر کرنا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ان کو لوگ اپنا مفتی بنا لیں گے. غلوا فاضلوا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو علماء کے اٹھنے سے پہلے ان کی قدر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. کچھ لوگ چھٹے تو انہوں نے سوال کیا کہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہا ہوں. میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیں جن کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہو اور عمل بھی کیا ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب دیا، بالکل صحیح، میں تم کو وہ حدیث سناؤں گا. میں نے وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کوئی اور وہاں نہیں تھا، اور میں وہ حدیث سناؤں گا جو میں اچھی طرح سمجھا تھا. اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوش باقی نہیں رہا. جب ہوش میں آئے پھر دوبارہ یہی بات دہرایا، پھر بے ہوش ہو گئے. 3 مرتبہ بے ہوشی ان پر طاری ہوئی. حدیث کے الفاظ، قصہ کہانی نہیں. جو لوگ حدیث سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں، ان کو حدیث پر یقین آتا ہے. جو لوگ حدیث سے محبت نہیں، اللہ کے نبی کے فرمودات سے ان کو الفت نہیں، تو وہ جادو کا بھی انکار کر دیتے ہیں، دجال کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ سب اساطیر الاولین، یہ تو ایسی کہانیاں ہیں جو بنا لی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صحابہ جنہوں نے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوں. ان حدیثوں کو سنیے. 3 مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد، ہوش میں آنے کے بعد وہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب سب سے پہلے حساب لیا جائے گا تو 3 لوگوں کا حساب لیا جائے گا. حدیث لمبی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ان 3 آدمیوں میں سے کون ہے؟ قاری القرآن، وہ جو قرآن پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ اسے لائیں گے، کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے بہت سا علم دیا تھا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھے علم دیا تھا. آنا اللیل و آنا النہار، دن رات میں اس کو پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، پڑھتا تو ضرور ہوگا لیکن تو دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، اپنے آپ کو کہ لوگ کہیں کہ بڑا متقن قاری ہے، بڑا اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے تو نے کیا. فرشتے بھی کہیں گے کہ ہاں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، تجھے میں نے کتنا مال دیا تھا، میں نے تجھے اتنا مال دیا کہ تجھے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس مال کا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ، میں اس کو خرچ کرتا تھا. کہا کہ نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تو جواد کہلائے، بڑا سخی کہلائے، بڑا دیالو دینے والا کہلائے، اور دنیا میں لوگوں نے تیری تعریف کر دی. اور تیسرا وہ مجاہد ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. روایتوں میں آتا ہے
کہ یہی وہ آدمی تھے جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گئے۔ معاویہ بن ابی سفیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ان کے دربار میں یہ گئے اور جا کر کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی کہ یہ تینوں ہوں گے جن کو جو سب سے پہلے جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو ابو سفیان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ کہا قد فعل، کیا ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا؟ ارے وہ آدمی جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ آدمی جو قرآن دن رات پڑھتا رہا، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے مجاہد کہلایا، لیکن صرف ایک وجہ سے وہ غلط کہلائے گئے کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے کیا، ریاکاری کے لیے کیا، شو آف جسے کہتے ہیں۔ دوستو عزیزو، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں۔ یہ دکھاوا ایسا ایندھن ہے جو تمہارے اعمال کو کھا جائے گا۔ آپ کے صدقات، آپ کی نمازیں، آپ کی یہ گریہ گزاری، آپ کا یہ تقوی اللہ کو دکھانے کے لیے ہو، اس سے بچیں۔ میں آپ کو بالکل اس انداز میں کہوں گا، درخواست کے انداز میں، ہم آپ کو ڈرا تو نہیں سکتے ہیں، قرآن آپ کو ڈراتا ہے۔ کہوں گا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو بھی اچھا کھایا، کچھ اچھے 2-4 ڈشز پک گئے تو نکال کر فیس بک پہ ڈال دیا، اپنے اسٹوری پر ڈال دیا، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ کتنے بھوکے ایسے ہیں جو چاول کو ترستے ہیں۔ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے 2-4 قسم کے کھانے کھائے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کو اسی حساب سے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ریاکاری سے بچیں۔ اگر اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا کھلایا۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا ان ایسے لوگوں کے ساتھ جب ایسا سلوک ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ قاری القرآن کے ساتھ، یہ ایسے مالدار کے ساتھ جس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ ایسا مجاہد اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ رونے لگے لوگ۔ ان کے سیاف جو وہاں تلوار لے کے کھڑے ہوتے ہیں دربان، ان کے محافظین کہنے لگے کہ ارے آنے والے نے کیسی حدیث سنا دی، ڈر تھا کہ کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ دوستو عزیزو، یہی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اللہ تعالیٰ جس کسی کا حساب لیں گے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان ہوگا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنت الصدیق، اے ابو بکر کی بیٹی، یہ تو اللہ کے سامنے عرض ہے، صرف پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، اللہ حساب لیں گے تو سپڑ جاؤ گے۔ اپنا حساب پاک صاف رکھو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ جن کی تفسیر ہے، انہوں نے آخرت کا نقشہ کھینچا ہے۔ آدمی اپنے قبر سے اٹھائے جائیں گے، 5 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے، غور سے سنیے۔ 5 منٹ میں دیکھیے کیسے انہوں نے آخرت کا نقشہ کھینچا۔ اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ آپ آخرت کے میدان میں ہیں، خبر سے اٹھے ہیں۔ جب تک آپ میں مریں گے برزخی زندگی میں ہوں گے، جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے پتہ نہیں کب تک ہم حشر کے میدان میں ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ ننگے بدن، حفاتن عراتن، پیروں میں چپل نہیں، جسم پر کپڑا نہیں، کھڑے ہیں حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ کر دیں، پھر حساب و کتاب ہوگا اور حساب کے لیے بلائے جاؤ گے، اور اتنے سارے کروڑوں لوگ وہاں ہوں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نام پکارا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام کسی اور کے نام سے سیم ہو، اس لیے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں، لیکن جب اللہ کسی کا نام لیں گے تو بالکل سیدھا تمہارے دل میں بات آئے گی کہ اللہ مجھے ہی بلا رہے ہیں، اور آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ آپ کے گلے میں ہار ڈالا جائے گا، آپ کا سنمان کیا جائے گا؟ نہیں، ارے زندگی بھر کا حساب دینے کے لیے جا رہے ہو۔ فرشتے تمہارے لیے حوالے کر دیے گئے کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، دو بازوں سے پکڑ کر اللہ کے قریب فرشتے کر رہے ہیں، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، تھکی تھکی زبان کے ساتھ اور نیلی آنکھوں کے ساتھ، تمہارا دل اڑ چکا ہے، جا رہے ہو احکم الحاکمین کے سامنے حساب دینے کی جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ میرا اور آپ کا حساب آسان کرے۔ کتنی برائیاں تھیں، کتنے ایسے گناہ کے کام تھے، ہم نے دنیا میں سمجھا تھا کہ قصہ ختم، کسی نے نہیں دیکھا، بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم نے کتنے پاپ ایسے کیے جن کو کر کر ہم بھلا چکے، کتنے حقوق لوگوں کے ہم نے مارے، اور ہم بھول گئے کہ چلو زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں، آج دو چار گالیاں دیں گے کل بھول جائیں گے، لیکن اللہ کے سامنے وہ ساری باتیں وہاں آ جائیں گی، سارے کام۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات آخر میں کہی کہ کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، تمہارا پاپ بھلے کتنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ رتی ہو یا ہتی ہو، اللہ کے پاس لایا جائے گا، چاہے وہ آسمان و زمین میں کہیں چھپ گیا ہو یا پتھروں میں کہیں زیادہ چٹانوں میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا، ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ آپ کا اور میرا حساب و کتاب بڑا آسان ہو، بڑا آسان ہو۔ معمولی گناہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں، گناہ غلطی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن نافرمانی بڑے رب کی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے رکھے۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، جو بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ جتنے مریض ہسپتالوں میں ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ شفایابی دے۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم ورؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عبادتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.